شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ تسکین ظفر سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم کی زیر صدارت اسلام آباد میں ہوا۔ تجارت کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر نے کہا ہے کہ حکومت مقامی پیداوار کی سہولت کے لیے آئندہ بجٹ میں ٹیرف کے ڈھانچے میں تبدیلیوں کے لیے تیزی سے کام کر رہی ہے۔ ناگہانی آفات سے نمٹنے کا قومی ادارہ تافتان، چمن اور تورخم سرحدوں پر 3 قرنطینہ مراکز قائم کر رہا ہے۔ پاکستان نے کنٹرول لائن پر شہری آبادی والے علاقوں کو نشانہ بنانے پر بھارت سے ایک بار پھر شدید احتجاج کیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی فسطائی مودی حکومت کی طرف سے گزشتہ سال 5 اگست کو شروع کیے گئے مسلسل فوجی محاصرے اور سخت لاک ڈاؤن کو آج 9 ماہ مکمل ہو گئے ہیں۔ گھبرائیں نہیں، احتیاط کیجیے، کورونا وائرس سے بچاؤ ممکن ہے۔ سردی اور نزلہ زکام کے مریضوں سے دور رہا جائے۔ کھانستے اور چھینکتے وقت منہ اور ناک کو ٹیشو یا رومال سے ڈھانپا جائے۔ ہاتھوں کو بار بار اچھے صابن سے دھویا جائے۔ استعمال کے بعد ٹیشو کو مناسب طریقے سے ضائع کیا جائے تو کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی 111-157-157 اور صحت تحفظ ہیلپ لائن 1166 پر رابطہ کریں۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان نے صدارت کی۔ تجارت کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر عبدالرزاق داؤد نے کہا ہے کہ حکومت میک ان پاکستان پالیسی کے تحت مقامی پیداوار کی سہولت کے لیے آئندہ بجٹ میں ٹیرف کے ڈھانچے میں تبدیلیوں کے لیے تیزی سے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے مختلف ٹویٹ پیغامات میں کہا کہ کورونا وائرس نے دنیا کو تبدیل کر دیا ہے اور کاروباری مراحل مکمل طور پر مختلف ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مشکل اوقات میں ہمیشہ نئے مواقع، نئی مصنوعات اور سوچنے سمجھنے کے نئے طریقے پیدا ہوتے ہیں اور یہ پاکستان کے لیے میک ان پاکستان پالیسی کو آگے بڑھانے کا سنہری موقع ہے۔ غربت کے خاتمے کے بارے میں وزیر اعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے کہا ہے کہ بائیو میٹرک شناخت کا عمل مکمل کرنے اور موت کا اندراج کرانے کے لیے احساس ایمرجنسی کیش پروگرام سے استفادہ کرنے والوں کے لیے آسان حل 24 گھنٹے کے اندر فراہم کیا جائے گا۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ موت کے اندراج کے لیے 50 روپے کی فیس بھی ختم کر دی گئی ہے۔ ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے کہا کہ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام سے استفادہ کرنے والوں کو درپیش بائیو میٹرک تصدیق کی مشکلات کے باعث نادرا کے دفاتر کھولنا اشد ضروری ہے۔ انہوں نے امباد سرٹیفکیٹ کے اجراء کے عمل کی مدت 7 دن سے کم کر کے 24 گھنٹے کرنے پر نادرا کی تعریف کی، جو نقد امداد وصول کرنے والوں کی بڑی خدمت ہے۔ ناگہانی آفات سے نمٹنے کا قومی ادارہ تافتان، چمن اور تورخم کی سرحدوں پر 3 قرنطینہ مراکز قائم کر رہا ہے، جہاں 1200 کمروں کی گنجائش ہے۔ این ڈی ایم اے کے ترجمان کے مطابق تافتان میں 600 کمروں پر مشتمل ایک قرنطینہ مرکز قائم کیا جا رہا ہے، جبکہ چمن اور تورخم کے مراکز میں 300 کمرے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ تورخم میں قرنطینہ کی سہولت کا کام مکمل کر کے اسے مقامی انتظامیہ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ تافتان اور چمن میں قرنطینہ مراکز جلد مکمل کر لیے جائیں گے۔ دفتر خارجہ نے آج بھارت کے ایک اعلیٰ سفارتکار کو طلب کیا اور بھارت کی جانب سے کنٹرول لائن پر جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر پاکستان کا سخت احتجاج ریکارڈ کرایا۔ ان خلاف ورزیوں کے نتیجے میں 6 بے گناہ شہری شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ قابض بھارتی فوج کی اندھا دھند اور بلا اشتعال فائرنگ کے نتیجے میں خولیاں اور بنڈالہ کی دیہات کی خواتین سمیت 6 افراد زخمی ہوئے۔ قابض بھارتی فوج کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری پر شہری آبادی والے علاقوں کو توپ خانے، بھاری مارٹر گولوں اور خودکار ہتھیاروں سے مسلسل نشانہ بنا رہی ہے۔
مقبوضہ کشمیر میں بھارتی حکام نے کورونا وائرس کے وبا سے پیدا ہونے والی صورتحال کی بنیاد پر پوری مقبوضہ وادی اور جموں کے 3 اضلاع کو خطرناک علاقے قرار دیا ہے۔ ان علاقوں کو ریڈ زون قرار دینے کے احکامات چیف سیکرٹری BVR سبرامنیم نے جاری کیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کی انتظامیہ کی جانب سے جاری احکامات کے مطابق 10 اضلاع پر مشتمل پوری وادی کشمیر کو خطرناک علاقہ قرار دیا گیا ہے۔ ادھر مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی فسطائی مودی حکومت کی طرف سے گزشتہ سال 5 اگست کو شروع کیے گئے مسلسل فوجی محاصرے اور سخت لاک ڈاؤن کو آج 9 ماہ مکمل ہو گئے ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے شعبہ تحقیق کی طرف سے آج جاری کی گئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عالمی اصولوں کے منافی ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کی سہولت پر مسلسل پابندی سے کشمیری عوام کورونا وائرس سے متعلق مفید معلومات سے محروم ہیں۔ افغانستان کے صوبے بلخ کے ضلع کشنڈی میں طالبان کے اجتماع پر فوجی طیاروں کے حملے میں اہم زرغنہ ملا یعقوب سمیت 15 طالبان عسکریت پسند ہلاک ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔